درود بھیجو میرے نبی پر. یہ صحیح روایات والی کتاب، صحیح روایات. ان کا دعویٰ ہے کہ اس میں جتنی باتیں ہیں وہ ساری. کتاب کا نام نشر الطیب، لکھنے والے تھانوی صاحب، اس میں لکھا ہوا ہے یہ. حضرت آدم علیہ السلام نے درود و سلام بھیجا، اماں حوا حلال ہو گئی. مجھے پتا چل گیا ارے ساری نسل انسانی درود و سلام کی برکت سے نہ درود پڑھتے، نہ اماں حلال ہوتی، نہ یہ سارے ہوتے. یہ سارے کس کی برکت ہیں؟ اونچی صلی علی نبینا صلی علی. یہ درود و سلام اللہ کے نزدیک سب سے مقبول نیکی کیوں ہے؟ ذرا سمجھو، کچھ راز پہچانو. فرمایا ایک درخت کے قریب نہیں جانا. چلے گئے. اللہ نے فرمایا جاؤ زمین پر، تمہاری پشت میں ساری اولاد ہے، سب کو نکالو، جنتیوں کو لے کے پھر آ جانا. ساری اولاد ہے نا، سب کو نکالو، جو جنتی ہیں ان کو لے کر پھر آ جانا. آ گئے زمین پر. یہاں زمین پر آئے، رونے لگے. 300 سال تک کیا کیا؟ روئے، گڑ گڑائے، معافی چاہی، اللہ کی حضور توبہ کی. 300 سال کے بعد قرآن کہتا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ نے ان کے دل میں کچھ کلمے ڈالے. دل میں القاء کرنا، دل میں بات ڈالنا، دل میں ڈالے. یہ جو کبھی کبھی کوئی شعر بہت پسند آ جاتا ہے، نعت شریف کا، حمد کا، لگتا ہے یہ اس کا کمال نہیں ہوتا شاعر کا، یہ ڈال دیا جاتا ہے. یہ بھی ادھر ہی کا کرم ہوتا ہے. یہ کوئی اس کو نہ سمجھے کہ میری سوچ میں آیا، نہیں، یہ کرم ہو گیا تو مقبول ہو گیا. سمجھ آئی نا بات؟ اللہ نے دل میں ڈالے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے. اللہ تعالی علیم و خبیر، علیم بذات صدور، سب کو جانتا ہے. فرمایا آدم تو نے ان کو کیسے پہچانا؟ تو نے ان کو اللہ فرما رہا ہے. آگے سے کوئی یہ کہے کہ اللہ کو پتا ہوتا تو اللہ پوچھتا کیوں؟ آج کل یہی باتیں ہوتی ہیں نا. اللہ فرما رہا ہے آدم تم نے ان کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام یہ نہیں کہتے پتا چل گیا ہے، بس میرے بھی ہیں کچھ رابطے ہیں، کچھ تعلقات ہیں. نہیں، یا اللہ جب تو نے میرے جسم میں، میرے خاکی پتلے میں روح پھونکی، اپنی عزت والی روح سے پھونکا، میں نے تیرے عرش کے سامنے سجدہ کیا. جب سجدہ کر کے سر اٹھایا، ساق عرش، عرش کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرش کے پایوں پہ لکھا ہوا دیکھا. سب سے پہلے کہاں لکھا گیا؟ عرش پر. زہے عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اطلاع بلندی، نبی کی بلندی جاننا چاہتے ہو؟ اور جن کا نام عرش کے پایوں پر لکھا ہے اس نبی کی بلندی کو کون جان سکتا ہے؟ کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا دھیان جاتا ہے کئی باتوں کی طرف، روک رہا ہوں کیونکہ موضوع پر رہنا ہے ورنہ بہت بات پھیل جائے گی. سب سے پہلے عرش پر لکھا گیا.
جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا گیا، روایتوں کے مطابق حوروں کے ماتھوں پر لکھا گیا میرے نبی کا نام ہے، میرے صلی اللہ علیہ۔ شہد سے میٹھا محمد نام، شہد سے میٹھا محمد نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی کے نام جیسا میٹھا کوئی اور نام نہیں ہے۔ یہاں اب مواہب لدنیہ، زرقانی، شواہد النبوہ، دوسری کتابیں موجود، محبت والوں کو سنا رہا ہوں، دوسروں کو نہیں سنا رہا۔ اگر کوئی دوسرا بیٹھا ہے تو بھلے نہ مانے، یہ بات صرف محبت والوں کے لیے اس لیے سنانی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ 300 سال تک بابا جی روتے رہے، اماں جی روتی رہیں، ادھر نبی کا نام لیا، اللہ نے فرمایا کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا میں نے لکھا ہوا دیکھا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا، میں نے جان لیا یہ تیرا کوئی پیارا ہے۔ درمیان میں واو بھی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، یہ واو بھی درمیان میں، اس کے معنی اور فاصلہ ہو جاتا ہے نا، ادھر اللہ کے نام کی ہے ختم، ادھر نبی کے نام کی میم شروع، کوئی فاصلہ رکھا ہے؟ اونچی کہنا تو کیا برابری ہو گئی؟ برابری ہو گئی؟ کہتے ہو تم اللہ سے ملا دیتے ہو، اللہ نے تو خود ملایا ہوا، ہم کون ہوتے ہیں ملانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ مگر ہم پھر بھی برابر مانتے، کہتے، سوچتے، رب تعالی خالق ہے، نبی مخلوق ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم نے کبھی عبد اور معبود کا فرق مٹایا نہیں، لیکن ان کو کیسا عبد مانتے، صرف عبد نہیں مانتے، عبدہ مانتے ہیں۔ وہ ایسے عبد ہیں کہ ان جیسا کوئی اور اونچی۔ میں نے کتنی بار یہ بات آپ کو سمجھائی ہے، جنہوں نے نہیں سنی پھر سن لو، میں پھر سمجھا دوں۔ میرے آقا عبد ہیں، کوئی شبہ نہیں، بشر ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ میں پھر سمجھا رہا ہوں، جنہوں نے نہیں سنی سنیں۔ اللہ واجب الوجود ہے، اللہ تعالی واجب الوجود، اس کا ہونا لازمی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کبھی نہیں تھا، کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ نہیں ہوگا، وہ واجب الوجود ہے، اس کے بغیر تصور اونچی۔ ہم ممکن الوجود، ہم ممکن الوجود، یاد رہے گا، اللہ واجب الوجود اور ہم ممکن الوجود۔ ہو گئے نہیں ہوتے تو کائنات میں کوئی فرق پڑتا؟ کوكب نورانی اکاڑوی، محمد کوكب نورانی اکاڑوی نہ ہوتا، جہان میں کوئی فرق پڑتا؟ پوچھ رہا ہوں، جہان اسی طرح ہوتا، میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق؟ آپ کے لیے بھی یہی ممکن الوجود ہے۔ صحیح ہے یہ میری بات یا نہیں؟ جس کو شبہ ہو ابھی بولے، بعد میں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، ابھی بولو۔ شبہ ہے؟ نہیں۔ آئیے اب میں اللہ کا فرمان رکھتا ہوں سامنے۔ حضرت آدم نے جب یہ کہا یا اللہ وہ ضرور تیرا کوئی پیارا ہے، تو نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا، اللہ نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا، اگر میں ان کو نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کچی بات نہیں کر رہا۔ اب مجھے بتاؤ کیا نبی کو ممکن الوجود کہو گے؟ اگر نبی نہ ہوتا تو وہ واجب الوجود تو ہے نہیں، اور ممکن الوجود بھی اونچی۔ اعلیٰ حضرت کے شعر سمجھنا آسان نہیں ہے۔ وہ جو نعت ہے نا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ اسی میں نے مسئلہ سمجھایا آپ کو۔
میرے سامنے ہوتا میں شعر پڑھ بھی دیتا. میرے دوستوں اور بزرگوں، پتہ کیا چلا؟ حضور کو ہم ممکن الوجود کہہ سکتے، واجب الوجود مان سکتے، پھر وہ ہیں کیا؟ اپنے جیسا کہنے والوں بتاؤ پھر وہ ہیں کیا؟ نہ وہ واجب الوجود نہ وہ ممکن الوجود. وہ ہیں کہ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی اونچی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. ہو سکتا ہے کوئی کہے وہ جو نہیں تھے تو اللہ تھا. کچھ نہ تھا کا کیا مطلب؟ اللہ تھا. یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ اللہ نے جو چاہا ہوگا وہ ہوگا. یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. چنانچہ صحابی آ کے پوچھتا ہے حضور مجھے خبر دیجئے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضور آگے سے یہ نہیں کہتے نماز کے مسئلے پوچھو، ایمان کے مسئلے پوچھو، دنیا آخرت کے مسئلے پوچھو، دین. اور صحابی پوچھ رہے ہیں حضور بتائیے سب سے پہلے کس چیز کو اللہ نے پیدا کیا؟ حضور آگے سے یہ نہیں کہتے مجھ سے دین پوچھو، ایمان پوچھو، قیامت. تم نے یہ سوال کیوں کر لیا؟ مگر صحابی نے سوال کر کے آنے والی نسلوں پر احسان کر دیا. میرے نبی نے جواب دے کر سارے دروازے بند کر دیے. وہ سوچنے والے سوچتے رہے. فرمایا اے جابر اللہ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا. تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا. فرمایا کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی، نہ عرش نہ کرسی نہ لو نہ قلم نہ فرشتے نہ آسمان نہ زمین نہ کچھ بھی، بس اللہ تھا. بس وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے میاں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے نبی کو پہچانو جب بھی ان کی بات کرنی ہے تعظیم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خوبی کے ساتھ. حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر میرے نبی کا نام لکھا ہوا تھا. ان کی تسبیحات میں میرے نبی کا نام ملتا. ان کی انگوٹھی، وہ انگوٹھی ان سے آگے پیچھے ہو جاتی تھی تو حکومت بھی ختم ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ انگوٹھی ادھر ادھر ہو گئی، حکومت بھی ختم. انگوٹھی ملی پھر حکومت مل گئی. برکت تھی میرے نبی کے نام کی. آدم کی توبہ قبول ہوئی میرے نبی کا نام. حضرت نوح کی کشتی پار لگی میرے نبی کا نام. حضرت ابراہیم پر آگ گلزار میرے نبی کی برکت. حضرت اسماعیل چھری سے بچے میرے نبی کی برکت. یہ ساری کائنات، یہ رنگ، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سبزے، یہ پھول، یہ پھل، یہ سب نعمتیں ہیں تو میرے نبی کی برکت ہے. میرے نبی کی، وہ نہ ہوں تو کچھ بھی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آئیے سنیں. نبی کی جب بھی بات کرنی ہے تعریف کے ساتھ. فاران کی چوٹیاں، مکے کی پہاڑیاں، حضور نے فرمایا سارے آؤ، او آل غالب سارے آؤ. سارے آ گئے. حضور ان کو ایمان کی طرف بلا رہے ہیں، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں. فرمایا اللہ کو مانو، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ جھوٹے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں تمہارے اندر رہا ہوں. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں نے تم میں اتنے برس گزارے ہیں، اپنی زندگی کا اتنا بڑا عرصہ گزارا، عقل نہیں کرتے؟ کبھی جھوٹ بولا؟ نہیں. امانت میں خیانت کی؟ نہیں کی. شرم و حیا کے خلاف کیا؟ نہیں کیا. ان کا تیرے جیسا تو بندہ کوئی نہیں ہے. دشمن مان رہے تیرے جیسا تو بندہ کوئی نہیں. حضور ان کو یہ نہیں کہ اس وقت پہاڑ دو ٹکڑے کر کے دکھا رہے ہوں، چاند کو دو ٹکڑے کر کے، سورج کو لوٹا کے نہیں، اپنی زندگی پیش کر رہے. اپنی
اپنی زندگی بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ نبی پہ انگلیاں اٹھانے والوں اپنی انگلیاں بند کرو، جان لو میرے نبی میں کوئی داغ نہیں ہے، میرے نبی میں کوئی عیب نہیں ہے، میرا نبی سر سے پاؤں تک سراپا خوبی ہی خوبی ہے۔ ان میں کوئی عیب سوچا جا سکتا بھی نہ جسمانی، نہ انسانی، نہ اخلاقی، نہ ایمانی، وہ خوبی ہی خوبی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا ہی تعریف کے لیے کیا ہے، پیدا ہی اونچی۔ اب جو نام رکھ لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی نام رکھ لے محمد، نام رکھنا جائز؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھنا اونچی۔ اس وقت منع فرمایا کہ کنیت کے ساتھ، حضور سے پہلے یہ کسی کا نام نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محمد نام کسی کا نہیں تھا۔ نام بھی اللہ نے کیا پیارا دیا، کتنا اچھا دیا ہے، اس میں حسن ہی حسن۔ امام حلبی سیرت حلبیہ جس کا نام انسان العیون، اس میں لکھتے ہیں اللہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم۔ جتنے سنی بیٹھے ہو نا، دل کے کانوں سے یہ ارشاد سننا، کس کا فرمان؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اے میرے حبیب میں اس کو عذاب نہیں دوں گا جس کا نام آپ کے نام پر ہوگا۔ جب نام میں اتنی برکت ہے، نبی میں کتنی برکت ہوگی؟ میرے محبوب کے نام والا، محبوب کے نام والا، اور اس کو سزا دی جائے۔ اللہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میں اسے عذاب اونچی۔ یہ بھی سیرت حلبیہ میں امام حلبی نے لکھا، قیامت کے دن دو آدمی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اعمال نامہ ان کا بیان ہوگا، اللہ دونوں سے فرمائے گا جاؤ جنت میں۔ گناہ ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، اللہ فرمائے گا جاؤ جاؤ۔ وہ بڑے حیران، ہمارے تو گناہ ہی گناہ تھے، ہمیں حکم ہو گیا جاؤ جنت میں، گناہ گار بخشے گئے۔ اللہ نے فرمایا میں نے خود پر لازم کر لیا ہے، جس کا نام محمد اور احمد ہوگا اسے دوزخ میں نہیں ڈالوں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ کرو اس نام کی برکتوں کا، اس نام کی برکتوں کا اندازہ کرو۔ اور سنیں، امام شعرانی، امام عبد الوہاب شعرانی لکھتے ہیں جس کے نام پر، جس کا نام، جس بچے کا نام محمد رکھا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اس میں برکت آ جاتی ہے، اس میں۔ اور جس گھر میں اس نام کا کوئی شخص ہو اس گھر میں برکت آ جاتی ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور سنیں، اسی سیرت حلبیہ میں ہے، کہنے والے کون ہیں؟ نام سناؤں؟ یہ بات کنہوں نے بیان کی ہے؟ نقل کی ہے امام حلبی نے، سیرت حلبیہ کتاب کا نام، بیان کرنے والے میرے نبی کے شہزادے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی۔ ہمارے یقین کمزور ہو گئے، ایمان میں کہیں ہمارے کمزوری آئی ہوئی ہے؟ فرمان میں کمزوری اونچی؟ امام علی مقام فرماتے ہیں جس کی بیوی حاملہ ہو، بچہ ہونے والا ہو، وہ مرد نیت کر لے، شوہر کیا کر لے کہ اس بچے کا نام محمد رکھوں گا، فرماتے ہیں انشاءاللہ لڑکا ہوگا۔ امام حسین فرما رہے ہیں۔ ہمارے یقین میں فرق ہے، ہم لوگ ہے پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، یقین۔ وہ کہتے ہیں اگر لڑکی بھی ہوگی اللہ بدل کے لڑکا کر دے گا۔ حضرت خلیفہ رابع مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے، کچھ لوگ جمع ہو جائیں مختلف برادریوں کے مشورے کے لیے، مسلمانوں کے، بھئی یہ شیخ ہے، یہ چودھری ہے، یہ خان ہے، یہ ملک ہے، سارے جمع ہو جائیں، فرماتے ان میں اگر کسی کا نام محمد نہیں تو ان کے کام میں برکت نہیں ہوگی، ان کے کام میں۔
اور اونچی. یہ بڑی بات ہے، سمجھا رہا ہوں آپ کو. ابو امامہ باہلی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اپنے بچے کا نام محمد رکھا، کیا ہوگا؟ سناؤں؟ شوق ہے؟ سب کو نہیں، رہنے دو. دو چار آوازیں آئی ہیں، باقی سارے سو رہے ہیں. آپ کا شوق دیکھنا ہے میں نے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کا نام محمد رکھے، کیا ہوگا؟ اس کی برکت سے اللہ باپ بیٹے کو جنت میں داخل کر دے گا. اللہ جس دسترخوان پر محمد نام والا کوئی بندہ ہوتا ہے، فرشتے دن میں 2 مرتبہ اس کی تعریف کرتے ہیں. دسترخوان کی بھی ان کی بھی تعریف کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو میں نے آپ کو سنایا. اب امام مالک، امام مدینہ، جن کا لقب امام دار الہجرہ، مدینہ منورہ میں حضور کے قدموں میں سو رہے ہیں، ان کا قول ہے، فرماتے ہیں جس گھر میں محمد نام کا شخص ہے اس گھر میں برکت پھیل جاتی ہے. برکت اونچی. جھلکیاں دکھائی ہیں میں نے، جھلکیاں. اس نام کو پکارنے سے کیا کیا ہوتا ہے، کہاں کہاں کس کس نے پکارا، کیا کیا پایا، یہ تو پوری حجت اللہ علی العالمین پڑھے، کتابیں پڑھیں. اگر وہ میں آپ کو لسٹ سناؤں تو آپ کو اندازہ ہو کس کس نے پکارا، کب کب پکارا. نہیں روایتوں میں موجود ہے، قرآن پڑھنے والے کچھ لوگ ہوں گے، وہ نبی کا نام ان کے ذہنوں سے نکل جائے گا، گڑبڑ کی وجہ سے چلے جائیں گے دوزخ میں. جبریل ان کو جا کے بتائے گا، بھول گئے پکارو نبی کو. جبریل بتائیں گے، وہ پکاریں گے، جہنم سے رہائی مل جائے گی. جہنم سے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ سنی اس نام کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں. یہ اتنا پیارا نام ہے، لکھا ہوا ہو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بولتے ہیں تو ان کو مزہ آتا ہے، اور کچھ لوگوں کو مروڑ ہوتے ہیں نا، ان کو اچھا لگتا نہیں، تو ان کی فکر کرنی. آپ نے نبی کا نام پکارتے رہنا ہے. اس نام نے انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار لگانا. سنیں اب نبی پاک کے 2 ارشاد آپ کو وہ بھی ضروری سنانے ہیں. حاکم نے روایت نقل کی، المستدرک امام حاکم میں روایت موجود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے ہو، پھر ان کو گالیاں بھی دیتے ہو. کیا قدر کی میرے نام کی؟ نام رکھا میرے نام پر، پھر گالی دیتے ہو، او تو خراب ہے، تو گندا ہے، تو فلانا ہے، کرتے ہیں نا. تو جس کا نام محمد رکھا ہے اس کے ساتھ بد زبانی نہیں کرنی. دوسری حدیث مسند امام احمد میں موجود، فرمایا بچے کا نام محمد رکھو تو اس کو مارو نہیں، اس کو محروم بھی نہ رکھو. اس کا نام رکھا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو خوش رکھو. نبی کے نام پر نام رکھ لیں تو نبی خوش کرنے کا حکم دیتا ہے. اندازہ کرو جو نبی کے نام پر نام رکھے گا اللہ کتنا خوش ہوگا. مسیلمہ بن کذاب سے جنگ تھی، صحابہ کہتے ہیں گھمسان کی جنگ. اس طرح جنگ کے اندازہ اس زمانے میں یہ ہتھیار اس طرح کے تو نہیں تھے نا، تلواریں، نیزے، بھالے، تیر، کمان. گھمسان کی جنگ، ہر طرف تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں،
اس دن صحابہ کا شعار کیا تھا؟ وہ پکارتے تھے یا محمد یا رسول اللہ، ان کا شعار تھا، وہ نبی کو پکار رہے تھے۔ اس نام کی برکت سے فتح مل گئی، اس نام کی برکت سے اونچی گئی ہے۔ آپ سنتے ہیں کربلا کے بیان میں بھی جب حضرت امام علی مقام شہید ہوئے، حضرت سیدہ زینب نے بھی پکارا تھا یا محمد۔ البدایہ والنہایہ میں روایت موجود۔ اور یہ بات سنا رہا ہوں، الادب المفرد کتاب کا نام لکھنے والے امام بخاری، جن کی بخاری شریف مشہور ہے، ان کی یہ ایک الگ کتاب ہے ادب المفرد، اس میں حدیث پاک موجود۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی کی نس ہوتی ہے نا، نس چڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ سن سا ہو جاتا ہے، حرکت نہیں کر پاتے، تو ایک صحابی کی وہ نس چڑھ گئی تو وہ بڑا پریشان، ان کا میری نس چڑھ گئی، تو دوسرے نے یہ نہیں کہا ادھر لا میں ابھی کھینچ دیتا ہوں، دبا دیتا ہوں، کچھ کر دیتا ہوں، نہیں، انہوں نے کہا تمہیں جو سب سے زیادہ پیارا ہے اس کا نام لو، جس سے سب سے زیادہ پیار ہے اس کا نام لو۔ صحابی نے فوراً نبی کا نام لیا، وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئے۔ امام بخاری نے لکھا ہے، اس نام کی برکتیں کتنی ہیں کوئی اندازہ کر سکتا؟ اونچی۔ تو جس کے نام میں اتنی برکتیں، اس کی تشریف آوری میں کتنی برکتیں، وہی لینے کے لیے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا۔ ایک بات رہ گئی، اس کا جواب دوں پھر میں دوسری طرف چلتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو آپ کہیں گے سب سے زیادہ تعریف تو اللہ کی ہوتی ہے، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی حد سے زیادہ، حد تو معلوم ہی نہیں ہے، بہت زیادہ تعریف کی جائے، بار بار کی جائے، تو سب سے زیادہ تعریف نبی کی تو نہیں، سب سے زیادہ تو اللہ کی۔ تو میرا جواب یہ ہے، سب سے زیادہ تعریف نبی کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ تعریف نبی کی ہوتی ہے۔ اونچی، ڈرو نہیں، کہو سب سے زیادہ تعریف نبی کی ہوتی ہے۔ جواب سن لو تاکہ دل مطمئن ہو جائے۔ سب سے زیادہ تعریف نبی کی۔ الحمدللہ رب العالمین مخلوق کہتی ہے، مخلوق کہتی ہے، اللہ کے بندے کہتے ہیں، مخلوق ساری مل کر اگر صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہر وقت یہی کلمہ پڑھتی رہے تو یہ مخلوق کی تعریف ہوگی، مگر میرا نبی وہ ہے جس کی تعریف خود رب کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ استمرار ہے اس میں، استمرار کے معنی فل ٹائم، کوئی ایک سیکنڈ بھی الگ نہیں کر سکتے، کائنات کی نبضیں رک سکتی ہیں، نبی پر درود و سلام نہیں رک سکتا۔ پتہ چلا ساری مخلوق کی تعریف مل کر اللہ کی ایک تعریف کے برابر نہیں ہو سکتی، تو یہ نام اللہ کا نہیں نبی کا، اسی لیے کہ اے نبی تیری تعریف مخلوق بھی کرتی ہے، سب کا بنانے والا خدا بھی کرتا ہے۔ خدا کے برابر کسی کی تعریف ہو سکتی ہے؟ اونچی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، نماز پڑھ رہے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، روزہ رکھ رہے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، زکوٰۃ دے رہے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، گناہ سے بچ رہے ہیں یا اللہ راضی ہو جا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی جیسا، اونچی کہو، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا،
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، میرے نبی جیسا اونچی اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر کائنات بنائی، ان کی خاطر کائنات، اور ان کو کیسا بنایا؟ بے مثل بنایا، بے مثال بنایا، ان جیسا کوئی بھی نہ سوچا جا سکتا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، تو وہ نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو آخری نبی بنا دیا۔ اب کوئی اور ان جیسا آئے تو نبی کی نبوت رہے گی؟ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ میرے نبی جیسا اب کوئی ہو سکتا نہیں، سوچا جا سکتا بھی نہیں، وہ بے مثل ہے، بے مثال، سب سے اولا اعلی، سب سے بالا والا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ نے ساری کائنات سے پہلے بنایا۔ اس نور کو حضرت آدم کی پشت میں رکھا، وہ ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ان کے آخری بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وہ نور پہنچا، منتقل ہوتا ہوا۔ حضور فرماتے ہیں میں پاک باپوں، پاک ماؤں میں منتقل ہوتا رہا ہوں۔ قرآن کی گواہی وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، وہ سارے اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے جن میں حضور کا نور چلتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب سے ہیں؟ ایک نام ہے حضور کا احمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ یہ میرے نبی کے دو ذاتی نام ہیں۔ کیا ہیں دو؟ اونچی محمد کے معنی جس کی بار بار بہت زیادہ تعریف کی جائے، احمد کے معنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا، بہت زیادہ تعریف۔ تو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے تو میرے نبی نے کی ہے، سب سے زیادہ تعریف کی ہے تو میرے، کیوں؟ کب سے کر رہے ہیں؟ کب سے کر رہے ہیں؟ جب سے ہیں۔ کب سے کر رہے ہیں؟ اور وہ کب سے ہیں؟ یہ آپ سنتے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا اور وہ تھے۔ اللہ نے ان کو ساری کائنات سے پہلے بنایا، وہ جب سے کر رہے ہیں۔ اسی لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے کیا کہا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد جو تشریف لانے والے ان کا نام احمد۔ یہ حضور کا نام آسمانوں میں ہے، زمین میں نام محمد، آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عیسیٰ چونکہ آسمانی الاصل ہے، وہاں کا نام لیا، تو نبی نے رب کی بہت زیادہ تعریف کی، اس لیے وہ احمد ہے، اور اللہ نے حبیب کی بہت تعریف کی، اس لیے محمد ہے۔ محبوب تو میری تعریف کرتا ہے تو احمد ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کی ایک بات سناؤں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ہے، پہلے کیا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے گواہ، اور اللہ کافی ہے اونچی۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس پر گواہ کون کافی ہے؟ کوئی مانے نہ مانے، کوئی کلمہ پڑھے نہ پڑھے، محبوب تو مجھے مانتا رہے، میں تجھے مانتا رہوں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ محبت کی بات ہے، ہر ایک کو نہیں سمجھ آئے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی اس کو نواز دیتا ہے جو اس کے حبیب کو چاہتا ہے، جو ان کی تعظیم کرتا ہے، عزت والا۔ یہ نعت خوان، علماء، یہ قاری حضرات سارے دیکھو، جو نبی کا نام لیتا ہے عزت ہوتی ہے یا نہیں؟ شہرت ملتی ہے یا نہیں؟ پیسے ملتے ہیں یا نہیں؟ طرح طرح کے کھانے ملتے ہیں یا نہیں؟ کیسی کیسی محفلوں، کہاں؟ مجھے خود دیکھ لو، میں آدھی سے زیادہ دنیا گھوم چکا ہوں، 5 برے اعظم میں گھوم چکا ہوں، میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں کہ ٹکٹ بھی لے سکوں۔ مجھے نبی کے نام نے سیر کرائی ہے۔
ان کے ذکر نے سیر کرائی ہے تو ان کے نام میں بولو برکت ہے یا نہیں ہے؟ اونچی تو ان کا نام لیا کرو، عزت والے ہو جاؤ گے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں حضور میں آپ کا نام لے کر اپنے کلام سے آپ کی تعریف نہیں کرتا کہ میں آپ کا نام لے رہا ہوں اور کلام لکھ رہا ہوں تو آپ کی تعریف، آپ کا نام لے کر اپنے کلام سے آپ کی تعریف نہیں کرتا، اپنے کلام میں آپ کا نام لے آتا ہوں، اس سے میرا کلام تعریف والا ہو جاتا ہے۔ کس کس کو بھاگ لگے، کیسے کیسے بھاگ لگے دنیا میں سکہ بول رہا ہے، جس نے جتنی زیادہ محبت کی اتنا سکہ بول رہا ہے۔ اندازہ کر لو ان کے نام۔ تو میرا پیغام دو تھے، اس میرے جتنی بات اب تک کی اس کے دو پیغام۔ ایک تو یہ پیغام کہ نبی کے بارے میں کسی عیب غلطی کی گنجائش سوچی بھی نہیں جا سکتی، ہونا تو دور کی بات ہے، سوچی بھی۔ کوئی اگر کہنے کی کوشش کرے اسے کہے تو ان کو جانتا، نام ہی پہچان لے، نام ہی پہچان لے، نام بتا رہا ہے کہ ان میں کوئی کمزوری، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی خامی، کوئی خرابی سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ یہ ان کو سمجھ نہیں آئی، ابو جہل کو سمجھ آ گئی، سچ کہہ رہا ہوں، ان کو سمجھ نہیں آئی یہ بات، اس کو سمجھ میں بلایا اس نے، او ساتھیو سنگیو دوستو ادھر آؤ۔ کہنے لگے کیا ہو گیا چاچا؟ کہنے لگا اس کو محمد بھی کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کی برائی کرتے ہو، وہ نبی سچ کہتا ہے تم بڑے بے وقوف ہو۔ کیا ہو گیا؟ ابو جہل کہنے لگا سوچو وہ صحیح کہتا ہے، تم بہت بے وقوف ہو۔ ہوا کیا؟ وہ اس کی برائی کرتے ہو اور ساتھ میں محمد بھی کہتے ہو، جو محمد ہوتا ہے اس میں تو برائی ہوتی نہیں ہے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی برائی، پھر کیا کریں؟ کہنے لگا دو ہی باتیں ہیں، یا برائی کرنا چھوڑ دو یا محمد کہنا چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگے وہ تو روٹی نہیں ہضم ہوتی بغیر برائی کے، برائی تو کرنی ہی کرنی ہے، ان کا مزاج جیسا۔ انہوں نے کہا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چھوڑ دو۔ پھر کیا کہیں؟ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، نام نہیں لیں گے تو پتہ کیا چلے گا، لوگ اور زیادہ ہنسیں گے، تو کوئی نہ کوئی تو نام رکھنا پڑے گا۔ تو انہوں نے سوچ کے نام نکالا مزمم، سوچ کے کہنے لگے ہم کہیں گے مزمم، مزمم کے معنی جس کی بہت برائی کی جائے۔ انہوں نے یہ نام رکھ لیا اپنی طرف سے، کہنے لگے مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے۔ صحابہ نے سنا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور پہلے نام لیتے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ناراض کیوں ہوتے ہو، خوش ہو جاؤ۔ میرے صحابیوں ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میرا نام لے کر برائی کرتے تھے، اللہ کو پسند نہیں تھا، اللہ کو پسند، اللہ نے دیکھو میرے نام سے برائی کو کیسے دور کیا ہے۔ ارے وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، میں مزمم نہیں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ۔ بات کیا پتا چل گئی؟ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں برائی سوچی جا سکتی اونچی؟ یہ کارٹون بنانے والے، یہ کتابیں لکھنے والے، یہ بستر لوٹے اٹھا کے گھومنے والے، وہ جتنے جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کبھی نبی کا نام چومنے کو شرک بدعت، کوئی نبی کا میلاد منانے، ان سے کہہ دو تم نے میرے نبی کے نام کو نہیں جانا، ان کو کیا جانو گے؟ یہ نام بتا رہا ہے، اس نام والا سب سے پیارا ہے، سب سے اچھا ہے، ان جیسا کوئی اور، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی جیسا۔ ایک تو یہ پیغام یاد کر لو، عورتوں بچوں کو یاد کرا دو کہ نبی کے بارے میں کوئی ہلکی بھی بات کرے تو سننے کی گنجائش، کوئی دلیل لائے سننے کی گنجائش،
ان سے کہو اپنی دلیلیں اپنے پاس رکھو، جو محمد ہے اس میں کوئی عیب سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ ایک تو یہ ہو گئی بات۔ دوسری بات، میرے نبی میں کوئی عیب نہیں تو پھر کیا ہے؟ خوبی ہی خوبی۔ کیا ہے؟ جو مانتے ہیں ذرا وہ محبت سے کہیں، جتنی خوبی زیادہ ہو اتنی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ جب ان جیسا کوئی اور ہے نہیں تو محبت بھی ان سے سب سے اونچی۔ کیا ہمیں ہے؟ سوال میں پوچھوں گا تو کون کہے گا نہیں ہے، مگر اپنے آپ سے پوچھو۔ ان کی محبت والے ہوں اور پھر ہم اس طرح بھٹک رہے ہوں، ہمارے لباس، ہمارے انداز، ہمارا رہن سہن، سنی میاں ہو اور اس کی بیوی سے اس کی بنتی نہ ہو، گھر میں جھگڑے ہوں، ماں باپ اور اولاد میں لڑائیاں ہوں، بہن بھائی لڑ رہے ہوں، مقدمے ہو رہے ہوں، لباس کے معاملے میں دیکھیں تو سنتوں والی کوئی بات نہیں، مسجدوں میں آتے ہیں نماز تک ننگے سر پڑھتے ہیں، ہم لوگ اکٹھے ہوتے نہیں، سنیوں کا کوئی اجتماع ہو صحیح العقیدہ سنیوں کا نہیں جاتے، ارے نہیں میں اس میں نہیں جاؤں گا، اس میں۔ یہ کیوں ہم نے کر لیا؟ تو جب نبی سے پیار کرتے ہیں تو نبی نے جو سکھایا اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ بس آج کی رات یہ پیغام بھی آپ کو دینا ہے۔ جلوس نکلے سنیوں کا، نہیں آتے، جلسہ ادھر ادھر کھڑے ہو جائیں گے، نہیں آئیں گے، اکٹھے اپنی قوت کا مظاہرہ کرو، دوسروں کو دیکھو، ان کو دھرنا دینا پڑے، وہ سردی میں 3 راتیں بیٹھے رہے لاشیں لے کر، دوسرے انہوں نے اپنی بات منوا لی، سارے ملک میں انہوں نے ہنگامے، آپ کو کیا، آپ تو سب سے زیادہ ہو، لیکن آپ اکٹھے نہیں، منظم نہیں ہو۔ اپنے آپ کو صحیح رکھو اور اپنے مسلک کے لیے ایک ہو جاؤ، اپنے مسلک کے لیے۔ جس میں مسلک کی خرابی ہے اس کو نہیں پکڑنا، ویسے کوئی کمزوری ہے تو اپنا آدمی ہے ٹھیک کر لیں گے اس کو، عقیدے کی خرابی ہو تو معاف کرنی نہیں، اور ویسے کوئی خرابی ہے تو اس کو ٹھیک کر لینا۔ سنیوں اکٹھے ہو جاؤ، اب وقت آیا ہے اپنی قوت دکھانے کا، اگر ہم اب بھی متحد نہیں ہوئے تو پھر ہمارا مسئلہ حل نہیں۔ اپنی مسجدیں آباد کرو، اپنے بچوں کو سنی مدرسوں میں پڑھاؤ، غلط لوگوں سے ان کی صحبت سے بچاؤ، ٹی وی پر دوسرے جگہوں پر جو غلط لوگ آ رہے ہیں ان سے بچاؤ، یہ ضروری ہے۔ کیوں کہ جو میرے نبی کی محبت سینے میں ڈالے وہی صحیح ہوگا، جو نبی کی محبت نہیں ڈالے وہ صحیح ہو سکتا؟ جو نبی کا نام چومنے کو غلط کہے بولو وہ صحیح ہے؟ جو نبی پر کھڑے ہو کے ادب سے درود و سلام پڑھنے کو منع کرے وہ صحیح ہے؟ جو نبی کا میلاد منانے سے روکے وہ صحیح ہے؟ تو جو لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں پھر ہم ان کا ساتھ دیں؟ نہیں۔ یہ دوسرا پیغام۔ اور تیسرا پیغام یہ کہ بچوں کے نام ایسے نہ رکھو کہ پکارے بھی نہ جائیں۔ مولوی صاحب کو نیا نام دو جو پہلے کسی نے نہ رکھا ہو، پکارا بھی نہیں جائے گا، معنی بھی معلوم نہیں۔ نبی کے نام پر نام رکھو، اور نام رکھے ہیں تو ادب سے لو۔ سلطان محمود غزنوی، مشہور بادشاہ جس نے سومناتھ کا مندر توڑا تھا، نیک بادشاہ، اس کا جو وزیر اعلیٰ تھا جس کا نام ایاز تھا، ایاز کے بیٹے کا نام محمد، بادشاہ اس کو بہت پسند کرتا تھا، اس بچے کو بلاتا تھا اپنے خاص خاص کاموں کے لیے، ادھر آؤ۔ ایک دن بادشاہ نے اس کا نام لیے بغیر کہا، ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ ایاز بیٹھا ہوا تھا وزیر، اس نے کہا بادشاہ ہمیشہ اس کا نام لیتا، آج نام نہیں لیا، ایاز کا بیٹا کہا ہے؟ ضرور